وہاں ایک گاؤں میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس کا نام قاسم تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا بلکہ گاؤں بھر میں گھومتا تھا۔ اگر تم نے مجھے ایک بار پھر رام پیاری کہا تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گا۔ خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہ ہوگا۔ اے ہیر، کیوں غصہ کرتی ہو؟ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے شادی کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں مجھ سے شادی کرنے آئے تھے۔ ہیر ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ تبھی قاسم کا دوست وہاں سے گزر رہا تھا۔ ارے قاسم، ہیر تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں بھائی، وہ مجھے پرپوز کر رہی تھی۔ لیکن بھائی، اس کے تاثرات کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ قاسم بھائی، اگر تم میری باتوں کو مانو اس سے دور رہو۔ یہاں تک کہ گاؤں والے بھی یہ کہتے تھے کہ اس پر چڑیل کا سایہ ہے۔ وہ رات کو کہیں اکیلی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے الٹے پاؤں دیکھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مخالف پاؤں چڑیل کی علامت ہے۔ او چلے جاؤ۔ کیا آپ نے ایک خوبصورت خاتون کو چڑیل کہہ کر اپنی عقل کھو دی ہے؟ وہ ڈائن نہیں ہے اور میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ ماما، میں صرف شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پلیز میری شادی کسی خوبصورت لڑکی سے کروا دیں۔ او ہاں، کیوں نہیں؟ میرے شہزادے کی کوئی اور خواہش ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دو، ہم وہ بھی پوری کر دیں گے۔ تم کوئی کام نہ کرو۔ آپ کی عمر کے باقی تمام لڑکے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ سارا دن صرف روٹیاں مارتے ہیں اور مفت کی روٹیاں کھا کر زندگی گزارتے ہیں۔ کون اپنی بیٹی آپ کو دے گا؟ پہلے جاؤ اور اپنی روزی کماؤ اور پھر شادی کے خواب دیکھنا۔ جاؤ یہاں سے بدماش، تم بیکار ہو۔ دیکھو ماں، ابا ہمیشہ میری توہین کرتے ہیں۔ واقعی میں ایک دن گھر چھوڑ دوں گا۔ ارے نہیں بیٹا، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ سب تمہارا ہے۔ ارے چھوڑو اسے۔ ہر بار آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ میرے معصوم بچے کو نیچے دکھانا ہے۔ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، کیا تم اسے مرنے کے بعد اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ پھر میرے بیٹے کو کمانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ماں، مجھے ہیر بہت پسند ہے۔ ہماری شادی کے لیے اس کے والدین سے بات کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کل اس کے والدین کے پاس جاؤں گا۔ قاسم کی امی ہیر کے والدین سے بات کرنے ہیر کے گھر گئیں اور انہیں اپنا بھرپور روپ دکھایا۔ جیسا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہاری بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے ہونے والی ہے۔ تم اپنی بیٹی ہیر کی شادی میرے بیٹے سے کروا دو اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اگلے دن قاسم اور ہیر کی شادی ہو گئی۔ قاسم اس سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ رات کو قاسم اور ہیر اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ ہیر اٹھ کر سیدھی کمرے سے باہر چلی گئی اور سیدھا جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ قاسم کا دوست پہلے ہی ہیر پر شک کر رہا تھا، اس لیے وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ او بھابھی کہاں جا رہی ہے؟ مجھے فالو کرنا چاہیے۔ پھر بلال ہیر کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے ہیر کے پاؤں الٹے ہو گئے۔ یار میں ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے پاؤں الٹے ہو گئے۔ وہ چھڑیل نکلی۔ جب وہ دیکھ رہا تھا ہیر چڑیل بن جاتی ہے اور غار میں داخل ہوتی ہے، اور یہ دیکھ کر بلال کی آنکھیں کھل گئیں۔ پھر بھی وہ غار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اے شیطانوں کے مالک، میں نے آپ پر 9 افراد قربان کر دیے، صرف ایک باقی ہے۔ جب میں آپ پر ایک اور شخص قربان کروں گی، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں گی اور اپنی طاقتوں سے دنیا پر حکومت کروں گا۔ مجھے یہ سارا واقعہ جلد ہی قاسم کو بتا دینا چاہیے۔ تو وہ عارضی طور پر اس کے پاس بھاگا اور اسے کھڑکی سے پکارا۔ قاسم بھائی جلدی سے اٹھو، مجھے آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے۔ برائے مہربانی جلدی کریں۔ اتنی دیر رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری بیوی ڈائن ہے، لیکن تم نے یقین نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، اس لیے یہ حماقت کی باتیں کر رہے ہو۔ سچ میں بتاؤ، کیا ہیر گھر پر ہے؟ بس ہیر وہاں آئی۔ کیا ہوا بھائی؟ تم یہاں اتنی دیر سے کیسے آئے؟ بلال ہیر کو گھر میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اب کیا ہوگا بلال اور قاسم کا؟ کیا ہیر بلال اور قاسم کو مار دے گی یا وہ دونوں ہیر کو مار دے گے؟ پارٹ 2 کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔